ہم مسلم لیگ نواز سے بھی رابطہ کرنے کے خواہش مند ہیں اور ہو رہے ہیں رابطے ہمارے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے بھی آن لائن ہے میٹنگ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کے مفاد میں سب کچھ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے تو کہنے دیں، مسئلہ سارا صرف یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو الطاف بھائی نے اپنے لیکچرز کے دوران بتائی کہ اس وقت آپ 64 ممالک کے درمیان آئسولیشن ہے، 60 کنٹریز وہ ہیں جو نیٹو فورسز میں، 1 افغانستان، ایران اینڈ چائنا، ایون چائنا، یو آر ان دا آئسولیشن ان آل اوور دا ورلڈ۔ کچھ بھی نہیں ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ اور جو امریکی سینٹ اور کانگریس نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی جہادی پارٹی ہے، اگر اس کا اب پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی پکڑا گیا تو پورے پاکستان کی اسٹیٹ کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جائے گا۔ اور یہ بات صرف الطاف بھائی نے نہیں کی، تو سپریم کمانڈر ملک کے سپریم کمانڈر کو نہیں پتا۔ دیکھیے یہ بات یہی تو ہے کہ اس وقت پتہ سب کو ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا، سیاستدان، ریلیجس اور پولیٹیکل لیڈرز، ہم سب لوگ عوام کو بجائے حقائق سے آگاہ کرنے کے ہم نے اینگلنگ پہ اپنی توجہ دی ہوئی ہے، پوائنٹ اسکورنگ پہ توجہ دی ہوئی ہے۔ اس وقت الطاف بھائی نے نہ اقتدار کی بات کی ہے، نہ الطاف بھائی نے اس کے اندر کسی پارٹی کے اپنے ایجنڈے کی بات کی ہے۔ انہوں نے تو بات کیا الیکشن کرائیں، جب کرانا ہے کرائیں، لیکن پہلے یونائٹ اور اتفاق تو کر لیں اپنے اندر، ان پالیسیز پہ تو کر لیں۔ ایک بات، آخری بات، ایک لاسٹ واپس آؤں گی، ابھی ایک سیکنڈ، یہ کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اے این پی کے ابھی اس جلسے پہ ایک بہت خوفناک حملہ ہوا۔ ایک صوبے میں تو بار بار جلسے کا اعلان کر کر ہم انٹر نہیں ہو سکتے، دوسرا صوبہ بلوچستان ہے جہاں کروڑوں اربوں روپے دیے، نا آپ نے سینیریو بنا دیا ہے ایمرجنسی کا، کہ ایمرجنسی والا سینیریو بنا دیا ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر آلموسٹ جو جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ایک شک ہے کہ ایمرجنسی کے تحت الیکشنز پوسٹپون ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ there is no way, there is no point highlight in this. نہیں، ہے بالکل بات۔ آپ اپنے پہ پتہ نہیں کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں، آپ اصل میں آپ نے انٹرو میں بھی یہی بات کی نا، ہم تو بات یہ کر رہے ہیں آج ہم یہ ساری پارٹیاں مسلم لیگ نواز، اے این پی، ہم سب بیٹھ جاتے ہیں اور آپ نیکسٹ منتھ الیکشن کرا لیں۔ اچھا اوکے، میرین صاحبہ، یہ جو سینیریو پیش کیا گیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں جب عوام یہ سنتی ہے، فورن ایکسچینج والے یہ سنتے ہیں، ملک میں آنے والی کوئی بھی انویسٹمنٹ اگر آنے والی ہو، اگر میں بھی بیرون ملک بیٹھی اوورسیز پاکستانی ہوں یا باہر سے انویسٹمنٹ آنا چاہتی ہوں، جب وہ یہ سنتے ہیں کہ جی افغانستان سے خدا نخواستہ ملک پہ حملہ ہونے والا ہے، پاکستان ایک دہشت گرد ملک قرار دینے والا ہے، میاں صاحب کہتے ہیں جی سازشیں ہو رہی ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کون ملک میں سرمایہ کاری کرے گا، کون ملک کے حالات ٹھیک کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسمین، بات یہ ہے کہ آج بات کی جا رہی ہے گول میز کانفرنس کی، نیشنل ایجنڈے پہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیے 2 سال پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنے نوڈیرو کی سپیچ میں یہ کہا تھا کہ ملک کے حالات و واقعات سب کے سامنے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور ایسی پالیسیز بنانی چاہیے، ایک ایسی کلیکٹیو وزڈم دینی چاہیے جس سے ملک کی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن، جو اکنامک کی پوزیشن ہے، اس کو ہم بہتر کر سکیں، اسٹرانگ کر سکیں۔ دیکھیے میری ایک رائے ہے، یہ رائے ٹھیک ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ دیکھیے سیاست کریں، سیاست کا شاید سال بھی ہے، مگر کچھ ایریاز ہم سارے مل کے چن لیں، اس کا چناؤ کریں کہ ان ایریاز میں سیاست نہیں کرنی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایریاز ہیں، 4 ایریاز ہیں، اس میں ایک انرجی ہے، اکنامی ہے، اس کے بعد آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور فارن پالیسی ہے۔ اس پہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں اور ان ہاؤس ڈیبیٹ کریں، لڑیں، جو مرضی کریں، مگر جب باہر نکلیں تو ان 4 معاملات میں ایک آواز ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو انرجی کی پالیسی ہے اس کو اور لا اینڈ آرڈر کی، ان 2 کو کانسٹیٹیوشنل کور ملنا چاہیے کہ آنے والے 5 یا 10 ایئرز میں اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہو، اس کو سسٹین کیا جا سکے۔ اس ملک کا اس ایک معاملے کے علاوہ دوسرا حل کوئی نہیں ہے۔ یہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا تو آپ کی جو اکانومی ہے وہ ٹھیک ہوگی، اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی تو آپ کی انرجی کی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ آج جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے، جناب وزیر اعظم صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب نے
کچھ 2-3 ہفتے پہلے یہ بات کی تھی کہ شاید پولیٹیکل ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے، تو ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کریں گے، ایک کانفرنس بلائیں گے، ایک میٹنگ بلائیں گے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہوں. اور جیسمین اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ اگر پولیٹیکل لوگ آپس میں بیٹھیں، معاملات کو حل کریں، مشکلات کو حل کریں. پاکستان کی اب یہ پوزیشن ہے کہ آپ دیکھیں، اگر بارڈرز کی سچویشن دیکھیں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا اندر آ جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اگر سینٹر میں آ جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بارڈرز پہ ایک پوزیشن یہ بنائی گئی ہے کہ افغانستان میں آج 10 سال کے بعد ایک انٹرنیشنل فورس اپنے جتنے بھی ان کے ایکشنز تھے وہ کر کے جا رہی ہے. وہ ہار گئی ہے یا جیت گئی ہے، یا آپ بھی بہت بہترین طریقے سے آپ جانتی ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل فورسز یا جو بھی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کو رکھا جائے، مگر پاکستان کو زخمی رکھا جائے. اور ہم جو پاکستانی ہیں، اس کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ نواز ہوں، وہ سنامی خان ہوں، وہ زرداری صاحب ہوں، وہ گیلانی صاحب ہوں، وہ راجہ پرویز اشرف ہوں، وہ ANP ہوں، یا کوئی بھی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا کہ 8 مہینے ہم نے بہت پریشر لے کے جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو نیٹو کا ایک معاملہ تھا اس کو روک کے رکھا. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا معاملہ، ایک اچھا سٹیپ لیا پاکستان نے. لیکن اس وقت جو ایک پارٹی آپ کی جو کولیشن پارٹنر ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹرنل تھریٹ بہت زیادہ ہے اور سندھ کے اندر اور دیگر صوبوں میں ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے ہی نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو لا اینڈ آرڈر، سچویشن ڈیٹیریٹ ہو چکا ہے، افغانستان سے حملہ ہو سکتا ہے. تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں، معاملات آپ کے سامنے ہیں. کراچی کی سچویشن ایک الگ طرح سے ڈیٹیریوریٹ کی ہے، میں بالکل اس بات کو، اور آپ نے پنجاب میں دیکھا کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا پوزیشن ہے. وانا، وزیرستان، آپ اوپر بنیر پہ چلے جائیں، یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں. 30,000 ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. ہم کوئی نارمل کنڈیشنز میں نہیں ہیں. اور اگر اس معاملے کو بڑا باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اب اس حالت جنگ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے یہ آپ پہ منحصر ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے اور ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ روز یہ ایک نیا کیا ہم ڈرامہ کرتے ہیں کہ جی معاملات کسی انسٹیٹیوشن میں چل رہے ہیں، روز ایک بات آپ کر رہے ہیں. پاکستان ان باتوں سے بہت آگے جا چکا ہے. یہاں پہ انٹرنیشنلی ہمارے حالات کیا ہیں، دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے. اگر بلوچستان پہ کوئی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ہماری نیشنل سوورینٹی پہ انفلوئنس کرنے کی بات ہے. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ بھی حکومت میں ہیں، یہ بھی حکومت میں ہیں، اور بشیر جان صاحب جو بتائیں اپنا موقف دیں گے وہ بھی حکومت میں ہیں. یہ ساری باتیں آپ جو کر رہی ہیں اس حوالے سے تو پھر ایمرجنسی اجلاس اسمبلی کا بلا لینا چاہیے تھا. اگر اتنے سنگین معاملات جو ہم بار بار کہتے رہے اور آپ لوگوں نے کہا کہ ملک کے سنگین، ایک سیکنڈ منٹ دیجیے گا. یہ بات یہ ہے، ایک منٹ میں بات صرف یہ کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ حالات تو ہیں نا، اس سے تو کوئی ہم اس کو دو رائے نہیں ہے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. اس کے باوجود ہم پاکستان کو سموتھلی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی پالیسی پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ حالات تو موجود ہیں. موجود ہے انڈر یور گورننس. تو پھر جب میاں صاحب کہتے ہیں یا الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو کس کی بات ہے؟ پنجاب 67% ہے، پاکستان کا 67% پنجاب ہے. اور پنجاب میں جو گورننس کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتی، میں صرف یہاں پہ رہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کی انٹرنیشنلی اور نیشنلی پوزیشن کیا ہے. اگر آپ گورننس پہ آئیں گی، اگر آپ کرپشن پہ آئیں گی تو پھر میں بات آگے بھی لے کے جا سکتی ہوں، مگر میں اس طرف نہیں آنا چاہتی. پالیسی بھی تو آپ لوگوں نے مرتب دینی ہے نا. یہاں نیشنل سیکیورٹی، ایک سیکنڈ رک جائیے گا. بشیر جان صاحب جو یہ حالات بیان کر رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے فورن پالیسی دی ہے. اوکے ٹھیک ہے، کیا فورن پالیسی ہے میں پوچھ لیتی ہوں، پھر باقی اگر گیسٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. جھگڑے صاحب کے کافی سینئر ممبرز نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں موجود ہیں. بشیر جان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سینیریو پیش کیا جا رہا ہے، جس کی بات ہو رہی ہے، آپ کی پارٹی اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے سب سے زیادہ رابطے اور خیبر پختونخوا کے بارڈر کی وجہ سے جو قبائلی رابطے ہیں، جو قبائلی کمیونیکیشن ہے سرداروں سے، دیگر لوگوں سے، ان سے جو بات چیت ہے، اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو، اس ایکسٹرنل تھریٹ کو؟
دیکھیں جیسمین، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کافی ساری باتیں چھیڑی اور اپنے انٹرو میں جو کچھ کہا یا بعد میں جو باتیں آئی وہ اپنی جگہ، لیکن آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا. ہم عوامی نیشنل پارٹی کی جس صوبے میں اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں، یقیناً اس کے برابر میں افغانستان ہے یا قبائلی علاقہ ہے، تو ہم کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کچھ حالات خراب، کیونکہ ان کی یہ قوت نہیں ہے. البتہ افغانستان میں اس وقت جو فورسز موجود ہے وہ امریکہ کی یا برطانیہ کی، اگر ان کی کوئی سوچ ہو تو وہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم نے جو ملاقات کی جیسمین، اس میں ایک اہم بات، خصوصاً جب ANP اور MQM کی ملاقات ہوئی تو لوگ تو اس کو کراچی کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے اس میں ایک اہم بات یہ بھی چھیڑی کہ 2014 میں جب افغانستان سے یہ فوجیں جائے گی تو کیا صورتحال ہوگی. کیا وہ صورتحال ہوگی جب روس کو افغانستان سے امریکہ نے نکالا اور پھر امریکہ بھی چھوڑ کے کن کے ہاتھ افغانستان کو چھوڑ گیا؟ افغانستان میں کس کی حکمرانی تھی، کون بادشاہ تھا، کون ورلڈ ریکگنائز تھا، اور پھر افغانستان سے جو وہاں پر جو حالات ہوئے اس کے ہم پر کیا اثرات پڑے. تو ہم نے کل باقاعدہ جو ہماری ملاقات تھی اس میں ہماری پارٹی قائدین نے یہ بات بھی چھیڑی کہ 2014 میں جب افغانستان سے فوجیں جائے گی تو اس کے بعد کیا بنے گا، امریکہ کے کیا کرے گا. وہ پھر روس والی حرکت تو نہیں کرے گا کہ روس کو نکال کر اور افغانستان کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے کہ وہاں اقوام متحدہ کے قیدیوں کو بھی قتل کیا گیا. ایک بات یہ ایکسٹرنل اس حوالے سے بات ہوئی. لیکن میں آپ کو جیسمین ایک اور بات بتاؤں کہ جھگڑا صاحب چونکہ ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، جب 5 سال پہلے الیکشن ہو رہے تھے تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، پھر کہتے تھے کہ ہوں گے، کبھی کہتے تھے ہم نہیں لڑتے ہیں. کچھ لوگ تو اس وجہ سے نہیں لڑے کہ یار یہ الیکشن ہوگا ہی نہیں، وہ باہر ہی رہ گئے. پھر جب یہ حکومت بنا تو لوگ کہتے تھے کہ جی حلف ہی نہیں اٹھایا جائے گا، پہلے اسمبلی ختم ہو جائے گی. پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، یعنی ہر دن اس 4-4.5 سال میں ہر روز ہمارے کچھ ساتھیوں کا یہ خیال رہا کہ حکومت ختم ہونے والی ہے. لیکن الحمدللہ 5 سال پہلی دفعہ کسی جمہوری حکومت جو ہے، کوئی جمہوری حکومت پاکستان میں اپنے 5 سال پورے کرنے جا رہا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جسمین کے الیکشن ڈیلے، ایک دیکھیں ہم آج اگر اس ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائے یا الیکشن نہ کرائے جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. سیاست میں بات کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے اور ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ بات اس وقت پہ اور اس جگہ پہ کرو گے تو وہ آپ کا پروگرام اور پلاننگ ہوگا. مثال کے طور پر 2 سال پہلے زرداری صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلائی، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تمام پارٹیاں اس میں موجود تھی. اس آل پارٹی کانفرنس میں کسی کا یہ موقف نہیں تھا کہ الیکشن کرائے جائے. جلسوں میں اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ پنجاب میں بھی تو ایک گورنمنٹ جاتی ہے. لہٰذا ایک سیکنڈ جو 2 سال پہلے جس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بات درست ہے نا کہ اس میں جو اسمبلی سے باہر لیڈرز ہیں جو یا پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف بھی اس وقت یہ تھا کہ الیکشنز ابھی ہمیں سوٹ نہیں کرتے، یہی بات ہے نا؟ نہیں کرتے ہیں. اور اب بھی آپ کو بتاؤں جسمین، اب بھی آپ کو بتاؤں کہ الیکشن ڈیلے کرانے میں یہ عوام کی باتیں ہم عوام کو جو کر رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے. یہاں پر سب سے بڑا فائدہ الیکشن ڈیلے کرانے سے کس کو ہوگا؟ یہ جو سونامی نام کی چیز آ رہی ہے، 1 سال تک یہ پرواز نہیں کر سکے گی. اگر ابھی آپ الیکشن کرا دیتی ہے تو یہ ہمارا کراچی میں کیا بگاڑے گی، خیبر پختونخوا میں کیا بگاڑے گی. خیبر پختونخوا میں ابھی تک تنظیم نہیں بنا سکی. دیکھو جو وننگ ہارسز ہے وہ تو پنجاب سے اس میں شامل ہوئے ہیں، وہ ہمیں کیا نقصان. دیکھیں یہاں پر اصلیت میں الیکشن نہ کرانے میں بھی ایسے عناصر ملوث ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. بہرحال ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم انشاءاللہ وقت پہ الیکشن کرانے کا مشورہ ہماری پارٹی کی تجویز ہے. البتہ اگر ایسے کوئی حالات ملک میں بنتے ہیں، کوئی ضرورت ہوگی، صدر صاحب جو ہے نا وہ اگر چاہتے ہیں کہ تمام پارٹی اگر یہ چاہتی ہے، لیکن عوام کے سامنے ہم حقائق کو ضرور لائیں گے کہ کون لوگ دلچسپی رکھتے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرانے میں. ہم اپنے وقت پہ انشاءاللہ الیکشن کرانے کے موڈ میں ہیں. الیکشن 6 مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، وقت پہ ہو، وقت سے پہلے ہو، وقت سے بعد ہو، ہم جمہوری لوگ ہیں، الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی اور بھی مسئلے مسائل آتے ہیں تو ہم فیس کریں گے، ہم یہیں پر موجود ہیں. اگر الیکشن وقت پنتے تو آپ نے کہا کہ ہم عوام کے سامنے وہ عناصر لائیں گے. اچھا، اب جب بریک کے بعد ہم آئیں گے تو جو انٹرنل تھریٹ کی بات کی گئی ہے اس پر ہم موقف لیں گے. میاں صاحب کراچی میں قومی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں اور الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ ساری جماعتوں کو ملا کے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی جائے. اتنی دیر سے میاں محمد نواز شریف نے کراچی میں کانفرنس کال کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟